بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ ماہ ربیع الاول کے مہینے کی ابھی تک برکتیں حاصل نہیں کر سکے تو نماز عصر کے بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ پڑھنی ہے جو پورے قرآن کی سردار آیت ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو بندہ نماز عصر کے بعد ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اس آیت مقدسہ کو پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رزق کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت جلد مالدار ہونا چاہتے ہیں اور رزق میں وسعت چاہتے ہیں اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ عمل کر کے دیکھیں۔ جس طرح ماہ ربیع الاول کا مہینہ عظمت فضیلت والا ہے اور برکتوں والا ہے، اسی طرح عصر کے بعد کا وقت بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بدلتے ہیں، یعنی نیکیاں لکھنے والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، وہی اعمال دیکھتے ہیں اور ان میں اضافہ کرتے ہیں، اس لیے اس وقت ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نماز عصر کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی تمام نمازوں کی، خاص طور پر درمیانی والی نماز یعنی عصر کی حفاظت کرو۔ اس مبارک وقت میں آپ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں، کیونکہ عصر کے بعد کا وقت بڑا ہی مبارک اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت گھڑی ہے جب دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں اور بندے کا نام اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے حالات میں بہتری چاہتے ہیں اور تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ اور پختہ یقین رکھتے ہوئے یہ مسنون اور بابرکت عمل ضرور کریں۔ دیکھیں، جس طرح ماہ ربیع الاول کا مہینہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے تمام کائنات کے لیے باعث رحمت، فضل اور برکت ہے، اسی طرح دن کے تمام اوقات میں عصر کے بعد کا وقت انتہائی اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس کی پابندی کرنے والوں کو اللہ پاک اپنی خاص رحمت اور فضل سے نوازتا ہے، اس لیے اس وقت کو غفلت یا لاپرواہی میں بالکل نہ گزاریں، بلکہ ذکر و اذکار، درود و سلام اور تلاوت قرآن میں صرف کریں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہ بھی ہو تو کم سے کم چند منٹ نکال کر نماز عصر کے بعد اپنا وقت ضرور دیں، تاکہ آپ کی دنیا و آخرت سنور سکے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے آپ کو خیر و برکت نصیب ہو، کیونکہ ماہ ربیع الاول کا ہر دن اور ہر لمحہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی برکت سے منور اور بابرکت ہے۔ اس مہینے میں درود و سلام کا اہتمام کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ جس طرح سارے دن کا سردار وقت عصر کے بعد کا ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ کائنات کے لیے عظیم الشان نعمت ہے۔ جو انسان اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مشکلات کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں کائنات کے ذرے ذرے نے خوشی منائی تھی، اور جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ایوان کسریٰ کے کنگڑے گر گئے، فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا
اور بحیرہ ساوا سوکھ گیا۔ یہ اس بات کا روشن ثبوت تھا کہ اب دنیا سے کفر و شرک کی تاریکیاں ختم ہونے والی ہیں اور توحید و ہدایت کا نور پھیلنے والا ہے۔ تاریخ اسلام میں ربیع الاول کی ولادت کا واقعہ اتنی عظیم برکتیں لایا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور نمودار ہوا جس سے مشرق اور مغرب کے تمام محلات منور ہو گئے اور شام کے قصور بھی واضح نظر آنے لگے۔ یہ وہی نور تھا جس نے پوری دنیا کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم و ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ کو دیکھ لیجئے کہ جب آپ آقا علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر گئی تو آپ کا کمزور اونٹ سب سے آگے نکل گیا۔ آپ کے قبیلے کی سوکھی زمین پر ہریالی آ گئی اور آپ کی بکریاں دودھ سے بھر گئی۔ یہ یعنی جو بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے جڑ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی غربت کو امیری میں بدل دیا، اس کی تنگی کو وسعت میں بدل دیا اور اس کی زندگی برکتوں کا گنجینہ بن گئی۔ اسی لیے اس مبارک مہینے میں ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا اور آپ کی تعلیمات کو اپنانا ہماری کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا یا ربیع الاول کا مہینہ آتا تو وہ کثرت سے آپ پر درود پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں نماز عصر کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، لہذا عصر کے بعد کے وقت کو فضولیات یا موبائل فون کے لیے بے مقصد مصروفیات میں نہ گنوائیں بلکہ ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ اگر آپ 1 سے 3 دن مسلسل بھی نماز عصر کے بعد دل کی جمعیت کے ساتھ دعا اور تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو اطمینان اور رزق میں ایسی برکت محسوس ہوگی جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس کا طریقہ انتہائی سادہ اور آسان ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت اسے بآسانی کر سکتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہماری تقدیر اور حالات میں بہتری آئے۔ ربیع الاول میں بالخصوص آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے اور آپ پر کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنے کرم کی بارش فرمائیں۔ اس لیے اس مبارک وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس کی برکتوں سے مستفید ہوں۔ احادیث مبارکہ میں بھی فجر اور عصر کے بعد ذکر الہی میں مشغول رہنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایسے ذاکرین کا مقام انتہائی بلند اور معزز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے صبح اور عصر کے وقت آپس میں ملتے ہیں۔ جب عصر کے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم واپس آئے تب بھی وہ تیری عبادت اور نماز میں مشغول تھے۔ ذرا سوچیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ فرشتوں کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارا ذکر خیر ہو، اور اس لیے آپ نے نماز عصر کی ادائیگی کے بعد وہیں قبلہ رخ بیٹھ کر سب سے پہلے باوضو حالت میں اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی حلال روزی
صحت اور تمام جائز حاجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے۔ کسی بھی عمل یا وظیفے کے ساتھ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اصل عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور تمام وظائف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی محنت اور کوشش کو جاری رکھے اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی نیت اور خلوص کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرنے والا شخص جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے، اور قیامت کے دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا سایہ نصیب ہوگا۔ عصر کی نماز کا چھوٹ جانا احادیث کے مطابق بڑے نقصان کا باعث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ لٹ گیا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عصر کی نماز کی قضا ہونا کتنا بڑا روحانی اور مالی نقصان ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی سب سے پہلے ضروری ہے اور اس کے بعد ذکر و اذکار کا نمبر آتا ہے۔ جب آپ نماز عصر کے بعد بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کا ذہن اور دل ہر قسم کے وساوس اور پریشانیوں سے پاک ہو جائے گا اور زندگی میں حقیقی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ آج کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی یا رزق کی تنگی کا سامنا کر رہا ہے۔ کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو کوئی اولاد کی نافرمانی سے نالاں ہے تو کوئی روزگار کے نہ ملنے سے مایوس ہے، لیکن ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، توبہ اور استغفار کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے اور محنت اور حلال روزی کمانے میں ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھ کر اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور اخلاق کو اپنے گھر اور زندگی میں نافذ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بند راستے بھی کھول دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ربیع الاول وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں کائنات کے سب سے بڑے محسن سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد تمام انسانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور رحمت للعالمین بن کر ہوئی۔ آپ نے دنیا سے مظلوموں پر مظالم کا خاتمہ کیا، عورتوں کو عزت اور احترام کا مقام دیا، یتیموں اور مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوری انسانیت کو بھائی چارے اور محبت کا درس دیا۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا گہرا مطالعہ کریں، آپ کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، غریبوں اور محتاجوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں، کیونکہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہی درود شریف ہماری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی چابی ہے اور قیامت کے خوفناک دن میں یہی وہ درود بندے کے لیے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حوض کوثر سے سیراب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گا۔ اب ذرا
پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ وہ خاص تسبیح اور قرآنی آیات کا مسنون طریقہ سن لیجئے جو آپ نے نماز عصر کے بعد وہی مسند عبادت پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ نماز عصر کے بعد جب آپ سلام پھیریں تو وہیں بیٹھ کر سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے گر گرا کر 3 بار عاجزانہ دعا مانگیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، ہماری بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرما، ہمارے روزگار میں حلال و بابرکت اضافہ فرما اور ہمیں ہر قسم کے قرض اور پریشانی سے خلاصی عطا فرما۔ اس کے بعد آپ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود ابراہیمی پیش کریں جو کہ تمام درودوں میں سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ درود شریف کے بعد آپ قرآن کریم کی عظیم صورتوں اور آیات کی تلاوت کریں، جیسے پورے قرآن کی سردار آیت یعنی آیت الکرسی اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص اور آیت الصمد یعنی اللہ الصمد کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور یہ کلام الہی انسان کے لیے باعث شفا اور سکون قلب ہے۔ جو لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے مقدر کو روشن فرما دیتا ہے۔ علاوہ ازیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے یا ربنا کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طریقہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں آتی ہیں ان میں زیادہ تر یا ربنا کے الفاظ ہی استعمال ہوئے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئے تو یا ربنا کہہ کر اللہ سے رجوع کریں اور تلاوت اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے وجود پر پھیر لیں، جو کہ سنت نبوی سے ثابت ایک مسنون عمل ہے۔ اور آخر میں بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ میں اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کی حفاظت کی دعا کرتا ہوں پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں کسی عددی پابندی کو فرض یا لازمی شرط نہیں بنایا گیا ہے، اصل چیز دل کا خلوص، پختہ نیت اور کامل یقین ہے۔ آپ جتنی بار بھی آسان لگے قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے وہ سورہ اخلاص ہو یا سورہ کوثر ہو، بشرط کہ تلاوت صحیح تجوید اور دھیان کے ساتھ ہو تاکہ قرآن کریم کا احترام قائم رہے اور اس کی نورانیت ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ربیع الاول کے اس مقدس مہینے کی تمام برکتیں سمیٹنے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ایک مبارک نام یا درود شریف ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔